آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر اپنی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ ایک مرتبہ کائنات کے امام ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ کائنات کے امام نے فرمایا، اثبت یا احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ ٹھہر جا، سنبھل جا، تجھے معلوم نہیں تھے کہ تیرے اوپر کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا صحابی ابو بکر اور میرے دو شہید صحابہ عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما ہے۔ اور پہاڑ سنبھل گیا، ٹھہر گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں کائنات کے امام نے حضرت عمر کی شہادت کی پہلے ہی اطلاع دے دی چکی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خواب سنایا۔ کہا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے کئی ایک راستے موجود ہیں، اچانک سے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، واحد راستہ باقی بچتا ہے۔ میں اس راستے پر چل دیا، چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچا۔ میں نے وہاں پہ چڑھا، دیکھا وہاں پہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ وہ فاروق اعظم کو یوں اشارہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کائنات کے امام اگر عمر کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو یہ عمر کی شہادت کی گواہی ہے، اور عمر اب زیادہ دیر ہمارے اندر زندہ نہ رہیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی وفات سے چند ایام پہلے اپنا خواب سنایا، اور اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کا تعبیر بھی بتا دیا۔ کہا، لوگوں مجھے خواب آیا، ایک سرخ رنگ کا مرغا مجھے ٹھونگے مار رہا ہے، جو اس بات کی دلالت ہے کہ عمر اب تمہارے درمیان زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ چند ایام گزرے تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام ابو دولو فیروز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کی شکایت کرتا ہے، امیر المومنین، میرا مالک روزانہ مجھ سے 4 دینار وصول کرتا ہے، جبکہ میں آٹا پیسنے والے چکی کا کاریگر، اس کی مہارت رکھنے والا ہوں۔ آپ میرے مالک سے درخواست کیجئے گا کہ روزانہ مجھ سے کم آمدنی وصول کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اور دل میں سوچا دوسری طرف مغیرہ بن شعبہ کو بھی اپنے غلام کے ساتھ نرمائی کا، حسن سلوک کا حکم دوں گا۔ لیکن یہ مجوسی غلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک کے پیغام پہ سیخ پا ہوا۔ اسی موقع پر ارادہ کیا کہ عمر کو اب میں غلام اس دنیا فانی سے رخصت کر کے چھوڑوں گا۔ چند ایام گزرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی صفوں کو سیدھا کروا رہے ہیں۔ جو ہی نماز شروع کی، ابھی قیام میں کھڑے ہیں، قرات جاری ہے، اور ظالم غلام نے 2 دھاری خنجر تیار کیا ہوا تھا، اور دونوں طرف سے خوب تیز کیا، اس کو زہر آلود کیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پیٹ پہ کھبو دیا، زمین پہ گرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف مسلح امامت پہ آتے ہیں۔ پہلے صفوں والوں نے جب یہ معاملہ دیکھا، صحابہ اس کو پکڑنے کے لیے بھاگے، اور ظالم نے 13 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ جو ہی نماز ختم ہوتی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ذرا دیکھو تو صحیح،
مجھے قتل کرنے والا کون شخص ہے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو بتلایا امیر المومنین مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز مجوسی اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ امیر المومنین نے کہا قاتلہ اللہ، اللہ اس کو تباہ و برباد کرے۔ میں نے تو اس کے بارے میں مغیرہ بن شعبہ کو اچھی بات کی وصیت کی تھی، لیکن اس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اللہ تباہ و برباد کرے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس رب ذوالجلال نے آج کسی کلمہ پڑھنے والے کو اتنی جرأت نہیں دی کہ وہ امیر المومنین پہ حملہ کرے۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر وہ کلمہ وہ ہوتا کل رب ذوالجلال کی عدالت میں آتا، اللہ کے سامنے میرے بارے میں شکایت کرتا، اگر رب مجھ سے پوچھ لیتا عمر کیا جواب دیتا۔ میں اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں رب ذوالجلال کے ذات کا کہ آج مجھے قتل کرنے والا ہے تو وہ مجوسی ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا اور پینے کے لیے نبیذ پیش کی گئی۔ نبیذ کو پیا، ساری نبیذ پیٹ کے زخم سے باہر نکل جاتی ہے۔ پینے کے لیے دودھ دیا، دودھ پیا، پیٹ کے زخموں سے باہر نکل گیا۔ تمام صحابہ کو یقین ہو گیا امیر المومنین اب زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ صحابہ کرام باری باری آتے رہے، امیر المومنین کی تیمارداری کرتے رہے۔ عبداللہ بن عباس آئے، کہا امیر المومنین جنت کی بشارت لیجیے گا۔ آپ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے رخوں کو بدلا تھا آپ نے اپنا چہرہ اسلام کی طرف موڑ لیا تھا۔ آپ وہ ہیں جب لوگوں نے جھٹلایا تھا آپ نے آ کر تصدیق کر لی تھی۔ آپ وہ ہیں کائنات کے امام اس دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے۔ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے خلافت دی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا معیار قائم کیا، اللہ نے آپ کو شہادت کا رتبہ دے دیا، آپ کے لیے تو جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمات سنتے ہیں اور ساتھ کہنے لگے یہ سارے معاملات کے باوجود میں تو چاہتا ہوں، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ میری ساری نیکیوں کے باوجود رب ذوالجلال مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ عذاب میں مبتلا کرے، اگر نہ مجھے اس کا ثواب ملے، پھر بھی میں اس ذات پر خوش ہوں کہ اللہ رب العالمین میں عمر کو عذاب میں مبتلا نہ کرے، مجھے برابر برابر معاف فرما دے۔ وہ عمر جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا ان ابا بکر و عمر سیدا بحور اہل الجنہ، میرا صحابی ابو بکر، میرا صحابی عمر جنت کے اندر اتھیرڈ عمر لوگوں کے سردار ہوں گے۔ میرے نبی نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بشارت دی تھی عمر فی الجنہ، میرا صحابی عمر جنتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے آخری لمحات میں رب ذوالجلال سے اس حد تک ڈر رہے تھے۔ حضرت محترم امیر المومنین نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا بیٹا جاؤ اماں عائشہ کو جا کر عمر بن خطاب کے سلام پیش کرو اور جا کر کہنا امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب کہنا، کیونکہ عمر اب مومنین کا امیر نہیں رہا، عمر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ اما جان کو امیر المومنین نہ کہنا، عمر بن خطاب کہہ کے سلام پیش کرنا اور ان سے اجازت چاہنا۔ اما جان میرا بابا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی اور ان کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ کے ساتھ اپنے قبر کی جگہ چاہتے ہیں، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے آ کر بتلا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کا پیغام لے کر اماں عائشہ کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے پر دستک دی، اماں عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں حجرے میں تشریف فرما ہوا، اماں عائشہ صدیقہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں زاروں بیدار رو رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جان میرا بابا عبداللہ بن عمر آپ پہ سلام پیش کرتا ہے اور وہ اجازت چاہتے ہیں، آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔
اما جان نے کہا اے بیٹے عبداللہ، آج سے قبل جتنے صحابہ نے پیغام بھیجا تھا، عائشہ نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ میں نے اس حجرے کو اپنے لیے خاص کیا ہوا تھا، میں نے یہ جگہ اپنے لیے باقی چھوڑی تھی کہ جب میں عائشہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی، میں اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ اس حجرے میں دفن ہو جاؤں گی۔ لیکن آج میں عائشہ اپنی ذات پہ عمر بن خطاب کو ترجیح دیتی ہوں۔ جاؤ اپنے بابا کو جا کر کہہ دو اما عائشہ آپ کو اپنے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہیں۔ عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر آتے ہیں، لوگوں نے بتلایا امیر المومنین آپ کا بیٹے تو شریف فرما ہو چکے ہیں، کہا مجھے سہارا دے کر بٹھایا جائے۔ امیر المومنین کو سہارا دے کر بٹھایا گیا، کہا بیٹے سناؤ کیا معاملہ بنا؟ کہا ابا جان مبارک ہو، جو آپ کی امید اور تمنا تھی اما عائشہ نے پوری کر دی ہے۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا یاد رکھنا، جب میری روح پرواز کر جائے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں، جنازہ پڑھا لیا جائے، میری میت کو میری چارپائی کو اٹھانا، اما عائشہ کے حجرے کے سامنے جا کے رکھ دینا، دوبارہ اجازت مانگنا، اگر اما جان اجازت دے تو تب حجرے میں داخل کرنا، اگر میری ماں اما عائشہ صدیقہ اجازت نہ دے، مسلمانوں کے عام قبرستان میں عمر بن خطاب کو دفن کر دینا۔ حضرات محترم اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں میں نے آخری لمحات دیکھے، ان کا سر اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا، آخری سانس لے رہے ہیں۔ بیٹے کو کہا بیٹا میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو۔ عبداللہ کہنے لگے ابا جان میری گود اور زمین میں کون سا فرق ہے؟ کہا بیٹا میں عمر تمہیں کہہ رہا ہوں میرا چہرہ زمین پہ رکھ دو۔ یوں چہرے کو زمین پہ رکھا اور ساتھ یہ کلمات کہتے ہوئے روح پرواز ہو جاتی ہے، وَيْلٌ لَكَ يَا عَمَرُ وَيْلٌ لِعَمِّكَ يَا عَمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ ذَنبَكَ۔ اور اگر آج رب رسول جلال نے تجھے معاف نہ کیا تیری ماں اور تو تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ عمر جس کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی تھی، آج دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اتنا ڈر رہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے آج اگر میرے پاس دنیا بھر کی سونا اور چاندی ہوتی میں سارے کا سارا رب رسول جلال کی بارگاہ میں دیتا، مولا مجھے عذاب سے بچا لینا۔ وہ عمر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا، مسجد نبوی میں نماز جنازہ پڑھایا گیا، اور جب جنازہ اٹھایا گیا چارپائی اٹھائی گئی تدفین کے لیے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے رکھا گیا۔ اما جان آج عمر بن خطاب آپ کے حجرے کے سامنے موجود ہے، میرے بابا کا پیغام ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گی تو آپ کے حجرے میں دفن کیا جائے گا، اگر آپ اجازت نہ دیں عمر بن خطاب کو عام قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کہیں اس کے شرم کے مارے، کہیں ان کی امانت کے مارے، کہیں ان کی خلافت کی وجہ سے ان کو جگہ نہ دینا، مگر اگر عمر کی بات آپ کو قبول ہو جائے تو میرے ابا جان کو اپنے حجرے میں تدفین کے لیے جگہ دے دی جائے۔ اما عائشہ صدیقہ حجرے سے باہر تشریف لاتی ہیں، کہا عمر کو اجازت ہے۔ عائشہ اپنے ساتھ عمر بن خطاب کو مقدم کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کو اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں لایا گیا، رکھا گیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر بن خطاب کی قبر کو کھودا جا رہا تھا، اچانک سے میرے کندھے پر پیچھے سے آ کر ایک آدمی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کیا شاندار کلمات کہے۔ کہا اے عمر مجھے یقین تھا، مجھے امید تھی اس جگہ کا وارث تو ہی بنے گا، مجھے یقین تھا کائنات کے امام کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ یہاں پہ تو ہی دفن ہوگا، کیونکہ میں نے 22 مرتبہ 12 مرتبہ 20 مرتبہ کائنات کے امام سے یہ کلمات سنے تھے، دخلت انا
وابو بکر و عمر خرجت انا وابو بکر و عمر، کسی جگہ میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوئے، عمر داخل ہوئے، فلاں جگہ سے میں باہر نکلا، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، کائنات کے امام نے زندگی میں جہاں پہ بھی تذکرہ کیا ساتھ ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے۔ آج مجھے یقین تھا اس روزے میں اس نبی کائنات کے ساتھ آج ابو بکر کے ساتھ اگر کوئی دمن ہوگا تو عمر بن خطاب ہوگا۔ وہ علی جی المرتضیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، اے عمر، آج تو نے اپنے بعد کوئی ایسی شخصیت اور ذات نہیں چھوڑی جس پر علی تمنا کر سکے، علی رشک کر سکے کہ مولا اس جیسے اعمال علی بھی کرتا ہوئے تجھ سے ملاقات کر لے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تبرہ بازی کرنے والوں سنو، علی المرتضیٰ عبداللہ بن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے، کہا اس کائنات کے اندر اگر کسی کے اعمال کی تمنا علی کرتا تھا تو عمر بن خطاب تھا۔ عمر کے بعد علی کو کوئی ایسی ذات اور شخصیت نظر نہیں آتی جس کے اعمال کی تمنا علی کر سکے، کیونکہ علی کو پتا تھا عمر وہ ہے کہ جس کو کائنات کے امام نے 1,44,000 صحابہ میں سے اکیلے عمر کو میرے نبی نے مانگا تھا۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ وہ عمر کو پتا تھا جو کائنات کے امام کے مراد ہے، وہ حضرت علی کو پتا تھا جو کائنات کے امام کے مراد ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ ان کو پتا تھا عمر وہ شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اعلانیہ کلمہ پڑھا تھا، جس نے کلمہ پڑھ کے اس کو چھپایا نہ تھا وہ عمر ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے مکے کے گھوڑاسوں کو للکارا تھا وہ عمر ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹا کے اپنے کلمے کے بارے میں بتلایا تھا وہ عمر ہے، جس نے کلمہ پڑھ کے بیت اللہ میں نبی کائنات اور صحابہ کو سب سے پہلے پانچ جماعت نماز کا اہتمام کروایا تھا وہ عمر ہے، جس نے سب سے پہلے بیت اللہ میں جا کر مکے کے گھوڑاسوں کو للکارا تھا وہ عمر ہے، جس نے ہجرت کے موقع پر مکے کے تمام کنڈوں کو للکارا تھا وہ عمر ہے، جس نے ہجرت کو اعلانیہ طور پر کیا تھا وہ عمر ہے، جو ہجرت کے وقت مکے کے لوگوں کو یہ جملے کہتا رہا، آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے شدید ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، عمر کے مقابلے کے لیے آئے وہ عمر ہے، جو اعلانیہ طور پر ہجرت کے لیے نکلا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو مدینے میں پہنچا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو بدر کے میدان میں آقا کے ساتھ نکلا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو عہد کے میدان میں میرے نبی کا سپہ، میرے نبی کا صحابی، میرے نبی کا جانشین بنا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو حدیبیہ کے میدان میں آیا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو بیت رضوان پہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جیتنے والا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جو غزوہ خندق کے موقع پر آیا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جو بیت رضوان پہ آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو غزوہ بنی مختلف پہ آیا وہ عمر بن خطاب ہے، غزوہ حنین میں آئے عمر بن خطاب ہے، غزوہ تبوک میں گئے عمر بن خطاب ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ آئے عمر بن خطاب ہے، مکہ کے موقع پہ آئے عمر بن خطاب ہے، ارے وہ عمر جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا آدھا مال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا تھا وہ عمر ہے، علی جانتے تھے عمر وہ ہے جس نے احد کے میدان میں کفر کے سپہ سلام کو للکارا تھا، جس نے رب ذوالجلال کی توحید کے لیے ابو سفیان کے جواب میں کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اور ظالموں ہمارا رب ایک اللہ ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ علی جانتے تھے عمر وہ ہے کہ جس نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی تھی، جس کے بعد کو رب ذوالجلال نے قبول کر کے آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کیا تھا وہ عمر ہے، جس کی رائے کو زبان کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن بنایا تھا وہ عمر ہے، شراب کے بارے میں جس کی رائے کو رب ذوالجلال نے قرآن بنایا وہ عمر ہے، پردے کے بارے میں جس کی رائے کو رب ذوالجلال نے قرآن بنایا وہ عمر ہے، شراب کی حرمت کے بارے میں رب ذوالجلال نے جس کی رائے کو قرآن بنایا وہ عمر ہے، نکاح
ہوش و حواس کو کھو بیٹھے تھے، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا ابو بکر کو مشورہ دیا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو خلیفہ ثانی کہلایا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو سب سے پہلے امیر المومنین کے لقب سے پکارا جانے لگا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے سن ہجری کا آغاز کیا، وہ عمر بن خطاب ہے جو عدل و انصاف کا مینار ٹھہرا، وہ عمر بن خطاب ہے جو یتیموں غریبوں کا سہارا بنا، وہ عمر بن خطاب ہے جو بیواؤں کے حسنوں پہ دست شفقت رکھنے والا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو امہات المومنین کے وظائف کو جاری کرنے والا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو اہل بیت سے محبت کے تابع کرنے والا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو لوگوں کے غموں میں اپنے غموں کو کھو جانے والا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو سردی کی راتوں میں، راتوں کی تاریکیوں میں، گزرتی راتوں میں اپنے آپ کو گلیوں بازاروں میں گھمانے والا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جو اپنی کمر پہ بوجھ ڈال کے عوام الناس کو راشن پہنچانے والا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے جو غریبوں یتیموں کا سہارا بننے والا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے علی جانتے تھے عمر وہ ہے کہ جس نے ہر دور میں اسلام کے نام کو بلند کیا ہے، اسلام کی عزت کا بول بالا کیا ہے، عمر وہ ہے کہ جس نے اسلام کے معیار کو قائم رکھا، علی جانتے تھے کہ جس نے بے شمار مرتبہ کثیر تعداد میں مساجد کو آباد کیا، وہ عمر بن خطاب ہے، علی المرتضیٰ جانتے تھے کہ جس نے نبی کے جھنڈے کو دور دراز تک لہرا دیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے عراق، شام، لیبیا، مصر، ایران کو فتح کیا تھا، کیسر و کسریٰ کو زیر و زبر کیا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے کائنات کے امام کے کلمے کو دور دراز تک چلا دیا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس نے اپنے حکمرانوں کا، اپنے گورنروں کا کڑا حساب کیا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے وہ عمر بن خطاب جس کے راستے کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا عمر بن جنہ، وہ عمر بن خطاب ہے علی جانتے تھے عمر وہ ہے جو کائنات کے امام کے بعد ابو بکر کے بعد اس دنیا کے اندر دور دراز تک اعلان پھیلانے والے ہیں، وہ عمر بن خطاب ہیں، علی المرتضیٰ جانتے تھے عمر وہ ہے جس کو رب نے شہادت کا موقع دیا، وہ عمر بن خطاب ہے جس کو شہادت ملی، وہ عمر بن خطاب ہے جو دوسرے خلیفہ کہلائے، وہ عمر بن خطاب ہے جو نبی کے حجرے میں آج بھی سویا ہوا ہے، وہ عمر بن خطاب ہے روز محشر کو جو وہاں سے اٹھے گا ابو بکر کے ساتھ، کائنات کے امام کے ساتھ، وہ عمر بن خطاب ہوگا، روز کوثر میں میرے آقا کے بائیں جانب جو ہوگا وہ عمر بن خطاب ہوگا، جنت میں میرے نبی کے ساتھ، ابو بکر کے ساتھ جو داخل ہونے والا ہوگا وہ عمر بن خطاب ہوگا، جنت کے ادھیڑ لوگوں کے جو سردار ہوں گے وہ عمر بن خطاب ہوں گے، نبی کائنات کے فرمان کے مطابق میرے نبی کے صحابی عمر بن خطاب جنت کے ادھیڑ عمر کے سردار ہوں گے۔ ارے وہ عمر، علی جانتے تھے کہ عمر کی کیا شان ہے، اس لیے علی المرتضیٰ نے کہا تھا عمر تو نے اپنے بعد کوئی ایسے لوگ نہیں چھوڑے کہ علی جن پر تمنا کر سکے کہ اللہ اس جیسے اعمال میں علی کے کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ، تیرے سے ملاقات ہو جائے۔ وہ عمر بن خطاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے تو اتنا زار و پیکار ہوا کرتے تھے کہ عمر کیا شخصیت تھی، وہ کیا عدل و انصاف کا معیار تھا، وہ کیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمرانی کرنے کے باوجود پارا پیبند لگے قمیص پہن لیا کرتا تھا، کوئی اس میں آر محسوس نہیں کرتے تھے، وہ کیا عمر بن خطاب تھے آدھی دنیا کے حکمراں ہونے کے باوجود بغیر کسی سکورٹی کے، بغیر کسی خوف کے درختوں کے سائے میں آرام سے سو جایا کرتے تھے۔ وہ کیسا حکمراں تھا کہ اپنے تقیے کے لیے اینٹوں کو اپنا تقیہ بنا کر درختوں کے نیچے سو جایا کرتا تھا۔ وہ کیسا حکمراں تھا کہ راتوں کی تاریکیوں میں اپنے نیند کو قربان کر کے لوگوں کا سہارا بنا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود جب ان کا تذکرہ کرتے اتنا روتے زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں بھیگ جایا کرتی تھی، تر ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کے صحابی حضرت عمر بن خطاب ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے جنت کی بشارت دی ہے۔
حضرات محترم، آج میرے لیے، آپ کے لیے، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کائنات کے صحابہ یہ ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے زندگی کے اندر اپنے اصول و ضوابط اپنانے کے لیے۔